خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، ہم خداوند کے مقدس و جلالی نام کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ نیا سال ہے اور آغاز ہم کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ 2 یا 3 میسیجز ہم سیکھیں ایسے جس میں ہم عہد کے بارے میں سیکھیں، کووننٹس کے بارے میں سیکھیں، اور مختلف کووننٹس ہیں بائبل میں، مختلف عہد ہیں، اور عہد کیا ہے، کووننٹ کیا ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے مجھے 2 یا 3 میسیجز دینے پڑیں گے کہ اٹس اے لینتھی سبجیکٹ۔ کووننٹ اور ٹیسٹمنٹ میں فرق ہے۔ ہماری بائبل میں دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، عہد ہے اور عہد نامہ ہے، جس کو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، عہد نامہ۔ اور 2 عہد نامے ہیں، ایک قرآن، جس کو پرانا عہد نامہ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا اولڈ کووننٹ بھی کہتے ہیں۔ کچھ بائبل میں اولڈ کووننٹ لکھا ہوا ہے، جیسے پرانی کنگ جیمز بائبل پڑھیں تو اس میں اولڈ کووننٹ اور نیو کووننٹ لکھا ہوا ہے، لیکن باقی جو ٹرانسلیشنز پڑھیں اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ لکھا ہوا ہے۔ آئی تھنک ٹیسٹمنٹ از اے بیٹر ٹرانسلیشن فار ریٹن فارم۔ اور لیکن اردو میں ایک ہی کہہ لیں کہ ٹرمنالوجی یوز ہوئی، عہد اور عہد نامہ۔ کووننٹ میں اور ٹیسٹمنٹ میں فرق ہے، یہ فرق ہے کہ کووننٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اگریمنٹ ہے، جن چیزوں پر آپ کسی بات پہ اگری کر رہے ہیں۔ مثلا اگر فرض کریں میں بھائی سلیمان سے اگری کرتا ہوں کہ ہم ایوری ویک جو ہے وہ ملا کریں گے، یا ہم اگری کرتے ہیں، مجھے یاد ہے بچپن میں بھی ہم نے بہت ساری زندگی میں مختلف ہم اگریمنٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ہم اگر اگری کرتے ہیں جی بھائی امور سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہم جی ہر روز جم جایا کریں گے، یہ ہمارا ایک عہد ہے، ہم آپس میں ایک کووننٹ کر لیے۔ لیکن اگر اس کو ہم ریٹن فارم میں لے آتے ہیں تو اس کو ہم عہد نامہ کہیں گے، اس کو ہم ٹیسٹمنٹ کہیں گے۔ ہمارا جو سب سے کامن ہماری فیملیز میں جو کووننٹ ہے، جو کہ دونوں فارمز میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، وہ ہمارا نکاح نامہ ہے۔ جن کی شادی ہو چکی ہے، جو آپ نکاح کے وقت وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، وہ آپ کا عہد ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کو آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گی۔ دیٹ از یور کووننٹ۔ اس کے لیے آپ کو کسی ریٹن پیپر کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے عہد کیا ہے، لیکن اس چیز کو آپ کو نکاح نامے کے شکل میں لکھ کر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، وہ آپ کا عہد نامہ ہے، وہ آپ کا ٹیسٹمنٹ ہے۔ سو بائبل جو ہے وہ 2 چیزوں پر مبنی ہے، ایک وہ جو کہ خدا نے ہمارے ساتھ عہد باندھے ہیں، اور وربل جو کمٹمنٹس ہیں، وربل اگریمنٹس ہیں، اور جواب میں ہم نے بھی جو ہے وہ خداوند کو آگے جو ہے اس عہد میں شامل ہونا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو لکھ کر جو دے دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے عہد نامہ ہے، جو ہمارا کلام ہے۔ سو پورا کلام جو ہے، پوری بائبل جو ہے وہ عہد نامہ ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ عہد نامہ پہلا ہے اور یہ دوسرا ہے، یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے۔ یہ عہد نامہ خداوند نے اس کو ہمارے لیے باندھا۔ سو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بائبل کیا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بائبل از این اگریمنٹ بٹوین گاڈ اینڈ ہز پیپل۔ بائبل جو ہے اٹس اے ریٹن فارم آف دی اگریمنٹ، دی کووننٹ گاڈ ہیز بین ہیونگ ود اس۔ اور خدا نے اپنا عہد جو ہے وہ پہلے دن سے شروع کر دیا۔ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس سے جو ہے وہ عہد باندھنے شروع کیے ہیں خداوند نے۔ اور ہمارا خداوند جو ہے وہ بائبل میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وہ وعدوں میں سچا خداوند ہے، وہ وعدے کرنے والا خدا ہے، وہ عہد باندھنے والا خدا ہے، وہ عہد دیتا ہے ہمیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ اس چیز کو ہم سامنے رکھیں گے شروع میں، اس سال کے آغاز میں، تاکہ ہم کووننٹ کے بارے میں سیکھ سکیں۔ کیونکہ ہم نے بھی، جس کو آپ بہت سارے لوگ نیو ایئرز ریزولوشن کہتے ہیں، وہ ایک عہد ہے جو آپ کس کے ساتھ باندھتے ہیں؟ اپنے آپ کے ساتھ۔ اس لیے ہم توڑ بھی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ باندھا تھا، تو ہمیں کوئی اکاؤنٹیبل وہ کر نہیں سکتا اس میں۔ سو کیونکہ آغاز ہے، اس لیے میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس آغاز میں ہم ان عہدوں کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ یہ عہد جو باندھے ہیں خداوند نے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، وہ ہے لے اولام وعد۔ لے اولام وعد، لے اولام کا مطلب ہے until the eternity، وعد جو ہے یعنی کہ وعدہ جو ہے خداوند کا، لے اولام وعد یعنی کہ آخر تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، شروع سے لے کر آخر تک۔ تو خداوند کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ اٹرنل ہیں۔ وہ کیوں اٹرنل ہیں؟ اس لیے کہ جو عہد باندھنے والا ہے جب تک وہ زندہ ہے، بائبل میں جیسے رومیو کے خط میں لکھا ہے
کہ اگر عورت کا شوہر زندہ ہے تو وہ اس کے عہد میں ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو وہ اس کے عہد سے، اس قسم سے کیا ہوگا، وہ چھوٹ گئی۔ تو خداوند جب عہد باندھتا ہے تو اس میں ہماری گارنٹی کیا ہے؟ جب ہم کسی بھی جگہ پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں گارنٹور چاہیے ہوتے ہیں۔ تو خداوند کے ساتھ جو عہد باندھے ہیں، خداوند نے جو عہد باندھے ہیں، خداوند خود اس میں اپنا گارنٹور ہے، کیونکہ خداوند کی گارنٹی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، بیکاز ہی از دی ون ہو ہیز کریٹڈ ایوری باڈی، ٹھیک ہے نا۔ سو خداوند نے عہد بھی باندھا ہے اور خود گارنٹی بھی دی ہے، اور خداوند نے کیا گارنٹی دی ہے کہ یہ عہد ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے گارنٹی کیسے وہ کامیاب ہوگی؟ کیونکہ خداوند کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی، خداوند مر نہیں سکتے، خداوند خدا جو ہے وہ ایور ایگزسٹنگ ہے۔ So as long as God lives, His covenant will live with us. ٹھیک ہے نا؟ So کیا ہے کہ اس وجہ سے وہ عہد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ عہد جو ہے وہ ٹائم سکیل کے پابند نہیں ہے۔ فرض کریں اگر خداوند نے باپ ابراہیم سے یہ عہد کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بنا دوں گا، میں تجھے بلیس کروں گا، جو تجھے بلیس کرے گا میں اسے بلیس کروں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر جو ہے وہ لعنت کر دوں گا، میں تجھے جو ہے وہ تو میرے ساتھ ساتھ چلے گا، میں تجھے برکت دوں گا، تجھے باعث سے برکت بنا دوں گا۔ اب یہ عہد جو ہے وہ باپ ابراہیم کے ساتھ کیا، لیکن کیا ہوا کہ باپ خداوند تو زندہ ہے، باپ ابراہیم کی طرح اس کی ڈیتھ ہوگی، لیکن وہ کووننٹ کیسے ہوگا؟ کیونکہ کووننٹ باندھنے والا جو ہے وہ زندہ ہے۔ سو کیا ہے کہ بائبل میں ہمیں پھر یہ بائبل بتاتی ہے کہ تم سب جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ابراہیم کی نسل بن گئے، اور وعدہ کے کیا بن گئے؟ وارث بن گئے، وعدہ کے وارث بن گئے۔ سو جو ابراہیم کے ساتھ کووننٹ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ کیونکہ ہم باپ ابراہیم کے اس کووننٹ میں شامل ہو گئے۔ جو نوح کے ساتھ کووننٹ تھا وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ کیسے ہے؟ کیونکہ ہم اس کووننٹ میں شامل ہیں ساتھ۔ جو باپ داؤد کے ساتھ کووننٹ باندھا اس میں بھی ہم شامل ہیں، اور ان تمام کووننٹس میں شامل کرنے کے لیے ہمیں کون دیا گیا؟ خداوند یسوع مسیح۔ سو کووننٹ باندھنے والا یعنی باپ جو ہے وہ کووننٹ دے رہا ہے، جن کو دے رہا ہے وہ چاہے ان کی ڈیتھ ہو جائے، لیکن ان کو پورا کرنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ وہ بھی اب کیا ہے؟ مردوں میں سے زندہ ہے۔ سو دونوں پارٹی، اور یسوع مسیح کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ کلیسیا جو ہے یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ کلیسیا کا ہیڈ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ سو کیا ہے کہ یہ عہد جو وعدے ہیں یہ ہماری زندگی میں پورے ہوں گے۔ جسٹ امیجن کریں کہ اگر کوئی آپ پر لعنت کرے تو خداوند اس کو پیچھے کر دے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے گواہی بھی دی، ٹھیک ہے۔ یہ باپ ابراہیم کا ہے۔ خداوند نے اسحاق سے عہد باندھا تھا کہ میں تجھے 100% بلیسنگ دوں گا، میں تجھے 100 گنا برکت دوں گا، اور وہ عہد ہماری زندگی میں پورا ہو سکتا ہے if we claim that covenant۔ سو ان عہدوں کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو اپنی زندگی میں کلیم کر سکیں، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ اور سال کے آغاز میں کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ ہم اپنی اس سال کا آغاز ہی اس کے ساتھ کریں، اور پھر ہم پورا سال اس بلیسنگ کو اپنی زندگی میں انجوائے کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر چلیں۔ کووننٹ کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے برت۔ کیا ہے؟ برت، جیسے برٹش کہتے ہیں، برٹ، اس کو برٹ کہہ لیں یا برت کہہ لیں، تو بیسیکلی یہ کووننٹ کے لیے لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹو ایٹ ٹوگیدر۔ اس کا جو اردو میں یا انگلش میں مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اگر فرض کریں آپ ہمارے گھر میں آتے ہیں اور ہمارے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ ہم ایک عہد میں ہیں۔ وہ عہد کیا ہے؟ وہ پیار کا عہد ہے، دوستی کا عہد ہے، جو بھی اس کو آپ نام لیں۔ سو کووننٹ کا مطلب ہے to share something, to have the fellowship, to eat together, to share the food, even your possessions۔ اگر آپ اپنی زندگی اپنا کچھ بھی کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ اس کے ساتھ کووننٹ میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی کووننٹ میں اندر دیکھ لیں، کسی بھی عہد میں دیکھیں تو شیئرنگ کا بٹ اس میں ہے، اس میں فیلوشپ کا بٹ ہے۔ دوسرا مطلب ہے برت کا ٹو کلینز somebody، کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ پیور کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور برت کے لیے جو عبرانی لیٹرز ہیں وہ ہے بی یا بے۔ بیت جو ہے وہ گھر کو ظاہر کرتا ہے، رے جو ہے وہ ہیڈ آف دا ہاؤس کو، آپ کو پتہ نا میں نے وہ جو پکٹوریل ہیبرو دکھائی تھی، رے جو ہے ریش کو کہتے ہیں، ریش کا مطلب ہے ہیڈ آف دا ہاؤس۔ اور یدھ جو ہے وہ ہاتھ کو ظاہر کرتے ہیں، تاف جو ہے ٹی جو ہے وہ کس چیز کا سائن ہے؟ کراس کا سائن ہے۔
یعنی کہ گھر کا ہیڈ جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کراس کے اوپر ہاتھوں کو جڑ دیا گیا. تو جب ایسا ہوا تو کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ عہد بندھ گیا. آج ہم 3 یا 4 طرح کے کوننٹس کو دیکھیں گے جو بائبل میں باندھے گئے ہیں، جو کہ پرانے عہد نامے میں باندھے گئے تھے، لیکن ان کا اثر ہم پر کیسے ہوتا ہے. 4 طرح کے کوننٹس ہیں جن کو میں کروں گا. اس کے بعد ہم پھر اگلے اس کے لیول پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرٹیکولر وعدے کون کون سے ہیں جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ باندھے گئے، بنی اسرائیل کے ساتھ باندھے گئے، ابراہیم کے ساتھ، یسوع مسیح کے وسیلہ سے کون سے عہد ہمارے ساتھ آتے ہیں. سو پہلا کوننٹ ہے وہ ہے بلڈ کا کوننٹ. کون سا کوننٹ ہے؟ بلڈ کا کوننٹ، خون کا کوننٹ. خون کا کوننٹ کیا ہوتا ہے کہ جب کوننٹ باندھے جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بدن کے حصے کو کاٹ کر خون نکال دیتے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ my blood is for you. ٹھیک ہے. اور یہ کوننٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل روز خداوند کے ساتھ باندھتے تھے قربانیوں کی شکل میں، سال بسال باندھتے تھے قربانیوں کی شکل میں. اور ان کے بہاف پر کون بلڈ لے کر جاتا تھا؟ کس کا بلڈ لے کر جاتا تھا؟ بکرے کا، ٹھیک ہے نا، یا کسی بچڑے کا یا کسی جانور کا، لیکن خون بہایا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے سرونٹس کوننٹ، خادم کا ہے. میرے ساتھ آپ دیکھیں خروج کی کتاب، بک آف ایکسوڈس، خادم بننے کا عہد، سرونٹس کوننٹ، ایکسوڈس چیپٹر 21 اور اس کی پہلی آیت، پہلی آیت سے. وہ کام جو تجھے بتانے ہیں وہ یہ ہیں: اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے اور وہ 6 برس تیری خدمت کرے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے، کیونکہ 7واں سال جو تھا آزادی کا تھا. اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے، اگر وہ بیاہ ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے، اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا تو عورت کے، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے آقا کے ہو کر رہے ہیں اور وہ اکیلا چلے. اب یہ جو ہے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن لکھا ہے کہ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں اور میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھید دے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا چلے گا. یہ جو کان چھیدنے کا obviously آج کل تو ہماری خواتین میں فیشن ہے، لیکن جو ہے کان چھیدنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا کہ جو کان چھدوا رہا ہے وہ اس کا خادم ہوگا جو اس کا کان چھید رہا ہے. So you will serve that person. اور بلڈ جو ہے وہ نکالا جاتا تھا. اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں کہ وہاں پر یہ کوننٹ باندھا گیا، وہاں پر خادم کا کوننٹ باندھا گیا. اور لکھا ہے کہ 3 باب میں جائیں گے پیدائش کی کتاب میں، بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 20، 20ویں آیت میں، اور لکھا ہے کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. کیا ہوا کہ آدم جو تھا اور حوا جو تھے وہ خداوند کے بچوں کی مانند تھے، خداوند کے بیٹے اور بیٹی کی مانند تھے. خداوند نے ان کو اپنے بچے بنایا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی گناہ کی وجہ سے انہوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اور انہوں نے وہاں پر اس کہہ لیں کہ بلیسنگ کو لوز کر دیا. اور جب وہ اس بیٹے پن سے چھٹ گئے اور لوز ہو گئے تو خداوند نے ان کو واپس لانے کے لیے انتظام شروع کیا. ان کو پہلا درجہ کیا ملا ہے کہ اب وہ خادم کے طور پر، اب وہ نوکر کے طور پر آئیں گے. اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ مصر بیٹے کی تمثیل میں خدا یسوع مسیح نے بتائی تھی کہ مصر بیٹے نے جب وہ بیٹھ کر وہ سوچ رہا تھا تو اس نے کیا سوچا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا کہ میں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس، اس کو جا کر کیا کہوں گا کہ اب میں تیرا بیٹا ہونے کے لائق نہیں ہوں، تو مجھے کیا رکھ لے؟ اپنا نوکر رکھ لے، اپنا خادم رکھ لے. یہ جو سٹیٹ ہے that is the state of sin. جب تک ہم گناہ میں ہیں ہم خادم کے طور پر خداوند کے سب. جب بنی اسرائیل جو تھے وہ قربانیاں لے کر آتے تھے اور وہ ہیکل کے اندر اس کہہ لیں کہ جسمانی ہیکل میں جسمانی قربانی، جسمانی کہانت کے تحت لاتے تھے، تو وہ کون سی قربانی تھی؟ وہ آپ کو خادم بناتی تھی، وہ آپ کو نوکر بناتی تھی.
وہ آپ کو جو ہے وہ قربانی، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ کسی اور کا لے کر آتے تھے، سو بلڈ کوننٹ جو ہے وہ آپ کو خادم بناتا ہے. وہ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یو آر سرونٹ آف دا لارڈ، آپ جو ہے وہ خادم ہیں، آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ لوز کر دیا ہوا ہے جو کہ خداوند نے آپ کے ساتھ باندھی تھی. اور اس کا ایک اور نشان کیا تھا کہ جب باپ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، اور پھر خداوند نے اس کو کیا حکم دیا تھا، عہد کیسے باندھا، اس کا ختنہ کروا دیا. ختنہ کروایا تو obviously خون کا عہد باندھا گیا وہاں پر، اور وہ خادم خداوند کا ہوا، خادم کا کورنٹ. سو جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم خادم کے طور پر آتے ہیں. لیکن وہ سٹیٹس کب چینج ہوا، لکھا کہ جتنوں نے یسوع کو قبول کیا اس نے ان کو کیا بننے کا حق دے دیا، فرزند بننے کا حق دے دیا. کیونکہ خادم کون بن گیا، خداوند یسوع مسیح، جو کہ بیٹا تھا وہ کیا بن گیا، خادم بن گیا. کیونکہ آدم جو بیٹا تھا وہ کیا بنا تھا، گناہ کی وجہ سے خادم بنا. اور غلام کہتا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا، تاکہ ہم جو ہے وہ جو گناہ کی وجہ سے بیٹے سے خادم بن گئے تھے واپس خادم سے بیٹے بن جائیں، اور وہ خادم بن گیا. تو اس نے ہمارا جو ہے وہ سٹیٹس اپنے اوپر لے لیا، اور اپنا سٹیٹس کس کو دے دیا، ہمیں دے دیا. کیونکہ وہ کیا تھا، وہ بیٹا تھا. آدم کیا تھا، بیٹا تھا. گناہ کی وجہ سے آدم کیا بن گیا، خادم بن گیا. اس کے لیے خون بہایا گیا، چمڑے کے کرتے اس کو پہنائے گئے، کرتے پہنانے کے لیے جانور کا خون بہایا گیا، خون کا عہد باندھا گیا. لیکن پھر خون بہانے کے لیے کوئی اور آیا جو کہ بیٹا تھا، اور وہ خادم بن گیا. اس نے آدم کا جو سٹیپ تھا اس کو ریورس کر دیا. جو آدم نے کام کیا اس نے اس کو ریورس کر دیا، اور وہ خادم بن گیا. اور اس نے اس کے خادم بننے سے ہم نے اس کا سٹیٹس لے لیا، یعنی ہم بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. تو یہ ہے بلڈ کا کوننٹ. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم پاک روح کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم اس عہد کے خون کو لیتے ہیں، لیکن ہے کہ تم جب اس عہد کے خون کو لیتے ہیں میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے، گناہ کا غلام ہوتا ہے. سو جو گناہ کرتا ہے وہ غلام ہے، وہ خادم ہے. سو اس لیے ہم بار بار عہد کے خون میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اب ہم خادم نہیں ہیں بلکہ اب ہم بیٹے ہیں. دوسرا کوننٹ ہے وہ ہے سالٹ کا کوننٹ. اس کو کہتے تھے نمک کا عہد. میرے ساتھ دیکھیں گنتی کی کتاب میں نمبرز 18 اور اس کی 19ویں آیت، 18 verse 19. گنتی 18-19. جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا. یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے کون سا عہد ہے، نمک کا دائمی عہد. کون سا عہد ہے، نمک کا دائمی عہد ہے. پھر ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں. سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 13 اور اس کی 5ویں آیت. سیکنڈ کرونیکلز دوسرا تواریخ 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت. لکھا ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی. کس عہد سے داؤد اور اس کے بچوں کو نسل ملی ہے، سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 13 verse 5. دوسرا تواریخ 13واں باب اور اس کی 5ویں. کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے. پھر دیکھیں احبار کی کتاب لیویٹیکس چیپٹر 2 اور اس کی ورس 13. تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا. اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. مرکز کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 49 ورس.
Mark chapter 9 verse 49. क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। क्या लिखा है कि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मददगार करोगे? अपने में क्या लिखा है? नमक रखो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। नमक किस चीज को जाहिर करता है? मेल मिलाप। नमक की कुर्बानी जो है, कवनेंट ऑफ सॉल्ट जो है, नमक का है जो है वो दोस्ती का है। पुराने दौर में क्या होता था कि लोग जो थे अपने साथ नमक की थैली को कैरी करते। ऑब्वियसली पाकिस्तान में खेवड़ा की कान निकल आई और नमक जो है वो बहुत सस्ता हो गया, और लेकिन नमक बहुत महंगी चीज समझा जाता था। पुराने अहद में बहुत ज्यादा महंगा समझा जाता था, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एक चीज थी ये नमक। और दोस्त क्या करते थे कि अपने साथ नमक की थैली रखते थे। मसलन अगर मैं एडिसन भाई के साथ मिला और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं अपनी नमक की थैली लूंगा और वो अपनी नमक की थैली निकालेंगे और आधा आधा नमक हम एक दूसरे का अपनी अपनी थैलियों में एक्सचेंज कर लेंगे। और उसका मतलब ये था कि अब हमारा मेल मिलाप ऐसे है। सो इस अहद को करने, इस एक्शन को करने का मतलब क्या था कि अगर इस नमक को हम सेपरेट कर सके और तुम मेरा नमक मुझे वापस कर सके और मैं अपना नमक तुझे वापस कर सका, तो समझो हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। दैट मीन्स कि हमारी दोस्ती अब जो है वो अटूट हो गई है, क्योंकि मैंने तेरे साथ नमक का अहद बांध दिया है। ना मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारा कितना नमक है, ना तुझे पता है कि तेरे पास मेरा कितना नमक है, बिकॉज वी हैव मर्ज्ड इट टुगेदर। और अमूमन नमक का अहद जो था वो बांधने के लिए लोग क्या करते थे कि एक दूसरे को खाने पर बुलाते थे। और हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम के पास खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और दो फरिश्ते आते हैं, और उन्होंने वहां पर आकर क्या किया कि बाप इब्राहिम के साथ खाना खाया। बाप इब्राहिम ने उनको इनवाइट किया, उनको खाने पर बिठाया और उनको अपना दोस्त माना। और उसका बाइबल में जिक्र है कि मेरे साथ देखिए याकूब की किताब, याकूब का खत पतरस के खत से पहले है, और उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत, 23rd वर्स, चैप्टर 2 वर्स 23 लिखा है कि ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, और वो क्या कहलाया? खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा का दोस्त कहलाया। सो नमक का है जो है वो खुदावंद ने हमारे साथ बांधा है। इसलिए खुदावंद ने कहा था कि जितनी भी कुर्बानियां की जाएं वो किसके साथ की जाएं? नमक के साथ की जाएं। उसने कहा कि तुम अपने आप में नमक रखो। हर शख्स जो है वो नमक से नमकीन किया जाएगा। और फिर खुदावंद ने कहा कि तुम दुनिया का, तुम जमीन का नमक हो, तुम जमीन का नमक हो, यानी कि तुम जमीन में मेरे क्या हो? दोस्त हो। पहला है कौन सा था? खून का है। खून का है हमें किस चीज की याद दिलाता था कि हम क्या है? नौकर हैं। हम क्या है? खादम हैं। और नमक क्या है? और आपको पता है कि हमारे जो पुराने दौर में नमक को बड़ी अहमियत दी जाती, कहते थे कि मैंने इसका नमक खाया। अहमियत नहीं कहते ना कि मैंने इसका नमक खाया है ना, तो वो और नमक खाने की वजह से एक दूसरे के साथ जो है लॉयल्टी। नमक खाने का मतलब क्या था कि मैंने फलां जगह से नमक खाया है, मैंने इसके साथ बैठ के खाना खाया है। और दुनिया में लोग क्या करते थे कि जहां बैठ के खाना खाते थे वहां पर गद्दारी नहीं करते थे, एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे, बिकॉज दीज वर कंसीडर्ड एज फ्रेंड्स। और यही काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया। मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में जाएं, जॉन चैप्टर 15 और उसकी 12वीं आयत, चैप्टर 15 वर्स 12। यीशु मसीह ने हमारे साथ ये अहद कैसे पूरा किया है? खुदावंद ने नमक का अहद क्यों दिया और अब हम कैसे उस चीज को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं? चैप्टर 15 वर्स 12 लिखा है कि मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं रखता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करोगे तो तुम मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर
نہیں کہوں گا. ہاللیلویا. اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا, کیونکہ ہمارے کانوں کو جب چھیدا گیا, ہم جب خون کے عہد میں تھے, ہم نے جب گناہ کیا تھا, ہمارے لیے چمڑے کے کپڑے بنائے گئے تھے, ہمارے لیے وہ دنیا میں آیا ہے, تو ہم کیا ہمارا سٹیٹس تھا؟ ہم نوکر تھے. اور اس نے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا. دوسرا بیٹا جو کہہ رہے کہ تو اپنے باپ کو کہہ رہے کہ تو مجھے اپنے گھر میں اپنے نوکر کی مانند بنا لے, تو اس نے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا, تم میرے دوست ہو. لکھا ہے کہ میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا, کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے, بلکہ میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے, اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی. ہمارے گھروں میں آبویسلی پاکستان میں ہم تھے تو نوکر جو تھے وہ ہمارے گھر کی ڈیسیجن میکنگ نہیں کیا کرتے. ہم ان کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر, انلیس کہ وہ نوکر کا ہم دوست مان لیں تو, لیکن ہم نہیں کرتے تھے. لیکن جو ہمارے دوست تھے, دوست جو ہیں ہمارے بھائی جو ہیں, ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ میراث میں ہم شامل ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا کہ ہمیں اپنا دوست بنایا ہے. نوکر تھے, نوکر سے دوست بنایا. تیسرا عہد جو ہے, اور نمک کے عہد کا یہ آپ کو سمجھ آ گئی. نمک کے عہد, نمک کا عہد کیوں باندھا جاتا ہے, کیوں قربانیاں نمکین کی جاتی تھی, کیوں ہمیں نمک کہا گیا, کیوں کہا گیا کہ ہم اپنے آپ میں نمک رکھیں, اور آپس میں بھی ہمیں نمکین ہی ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. نمک کا عہد ہمارا آپس میں ہے, کلیسیا جو ہے وہ نمک کا عہد ہے. اور تیسرا میں ابھی اس کو لاسٹ کروں گا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا وہ پھر نیکسٹ ویک میں ہم لے جائیں گے. تیسرا عہد جو ہے وہ جوتی کا عہد تھا. کون سا ہے؟ جوتی کا, سینڈل کورننٹ. پہلا کورننٹ کون سا تھا؟ خون کا عہد کورننٹ. دوسرا کون سا؟ سالٹ کورننٹ. تیسرا کون سا ہے؟ سینڈل کورننٹ, جوتی کا ہے. اور یہ عہد کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو کہتے تھے میراث کا عہد, انہیریٹنس کا عہد. روت کی کتاب دیکھیں, روت چیپٹر 4 اور اس کی چوتھی آیت. لکھا ہے کہ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں میری قوم کے بزرگوں کے سامنے سے مول لے. اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا, اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے, تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے, کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے, اور میں تیرے بعد ہوں. تو اس نے کہا کہ میں چھڑاؤں گا. تب بوئز نے جس دن تو وہ زمین, بوئز نے کہا جس دن تو وہ زمین نعومی کے ہاتھ سے مول لے, اور تجھے اس کی موابی روت کے ہاتھ سے بھی جو مردہ کی بیوی ہے مول لینا ہوگا, تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث میں قائم رہے. تب اس کے نزدیک کے کراپتی نے کہا کہ میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا, تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں. اس کے چھڑانے کا جو حق میرا ہے اسے تو لے لے, کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا. اگلے زمانہ میں بنی اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا. اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا. تو اس کے نزدیک کے کراپتی نے بوئز سے کہا کہ تو اب آپ ہی اسے مول لے لے. پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی. سو جوتی اتارنے کا عہد کیا تھا کہ جہاں پر آپ کی جوتی اتاری جاتی تھی وہ میراث کا نشان تھا کہ اب میراث یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئی ہے. میراث جو ہے وہ اب دوسری جگہ ٹرانسفر ہوگی, انہیریٹنس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی. روت جو ہے وہ کلیسیا کی تصویر ہے, بوئز جو ہے وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے, اور وہ کراپتی جو ہے وہ ہمارے پرانا شوہر یعنی ہماری پرانی انسانیت ہے جو ہمیں نہیں چھڑا سکتا, وہ چھڑا ہی نہیں سکتا. اس کو اپنی جوتی اتارنی پڑے وہاں پر, تاکہ وہ جوتی کس کو دے دی جائے؟ خداوند یسوع مسیح کو. اور جوتے کا عہد اس لیے مشہور تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عہد خداوند نے یشوع کے ساتھ باندھا تھا کہ جہاں تمہارے پاؤں کا جوتا ٹکے گا. اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا کہ جہاں تمہارے پاؤں کا جوتا ٹکے گا وہ میں جگہ تمہیں دے دوں گا. باپ موسیٰ جو تھا وہ پہاڑ پر گیا تو خداوند نے سب کو کیا کہا تھا کہ تو اپنی جوتی اتار, کیونکہ یہ جگہ پاک ہے, اور وہ جگہ اس کو ملنی تھی. موسیٰ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ مصری تھا. موسیٰ مصر کا شہزادہ تھا. اس کی آئیڈینٹی کیا تھی کہ he was called Egyptian. وہ غلام تھا, وہ خون کے عہد میں تھا, لیکن اس کو خداوند نے اپنا دوست یعنی نمک عہد بھی دیا, اور پھر اس کی جوتی بھی اتروائی تاکہ وہ جگہ حورب کی وہ جگہ تھی وہ ان کو مل جائے اور ان کو وہاں پر میراث مل جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے جوتی اتاری تھی کہ وہ جگہ پاک, حالانکہ بعد میں بڑی بڑی جگہ پر وہ پاک جگہوں پر گئے ہیں لیکن جوتی کا ذکر تک نہیں آیا. لیکن وہاں پر جوتی کیوں اتروائی تھی؟ تاکہ عہد باندھا جائے اور اس کو جوتی اتارنے کا عہد جو ہے اس میں میراث دے دی جائے. کیسے جوتی اتروائی تھی؟
جب اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ نمک کے عہد میں آ جاؤ، اب میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا، لیکن اس سے پہلے خداوند نے کیا کیا تھا ان کو بٹھانے سے پہلے؟ ان کے کیا کیے تھے؟ پاؤں دھوئے تھے۔ پاؤں دھونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو جوتی اتارنی پڑتی ہے۔ جوتی اتاری تو کیا ہوا کہ وہ میراث جو تھی، اس نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہ آخری فصل تمہارے ساتھ آؤں، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں۔ جوتی اتارنے کے بعد اس نے کیا ان کو میسج دیا کہ میں ابھی جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا۔ جوتی اتارنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہماری میراث جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، ہمیں میراث کی خبر دی۔ ہاللیلویا۔ تو یہ تیسرا ہے جو ہمیں خداوند سے کیا کہنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہے بھی ہماری زندگی میں پورا کیا، ہمیں خداوند سے یہ کہنا ہے کہ خداوند تو ہمیں میراث دے، ہمیں تو دوست بناتا ہے۔ دوست اگر ہم خداوند کے ہیں تو ہمیں اس کے پلانس کا پتہ نہ چلے، ہمیں اس کی مرضی کا پتہ نہ چلے۔ آپ خداوند سے دوست کے طور پر کلیم کریں، آپ کہیں کہ خداوند تو مجھے بلیس کر بیکاز آئی ایم یور فرینڈ، واٹ اے فرینڈ وی فاؤنڈ ان جیسس۔ ہم گیت بھی گاتے ہیں نا، وی ہیو ان جیسس۔ اور ہم خداوند نے ہمیں بیٹا بھی بنا لیا ہے، خداوند نے ہمیں میراث بھی دے دی ہے۔ میرے عزیزو یہ عہد جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہیں اور ان کو ہم سیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ چوتھا عہد جو کہ ہم نیکسٹ ویک سنیں گے وہ ہے بٹرودل کا عہد، نکاح نامہ، خداوند کے ساتھ نکاح کریں، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوا اور اس میں باقی 3 عہد جو ہے وہ کیسے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کے عہد میں باقی 3 کیسے شامل ہیں، کہ پھر آپ ایک دوسرے کے نوکر یا خادم نہیں ہیں، میاں بیوی جو ہے وہ دوست ہیں، وہ نمک کی طرح ہیں۔ میاں بیوی جو ہیں وہ میراث میں شامل ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے میراث ہیں اور ایک دوسرے کی خادم نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم لیول پہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔